الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیای فرحبون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہے بصیرت القرآن اور الحمدللہ آج 19واں پروگرام آپ کی نشست میں پیش کیا جا رہا ہے اس سلسلے کا۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ آیات 40 سے 43 کا مطالعہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں، قرآن اکیڈمی سے تشریف لاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم کی تلاوت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز قاری صاحب فرما چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری اور آپ کی ترغیب اور موٹیویشن کے لیے ایک مبارک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیے قرآن سیکھیں کے عنوان سے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس قرآن میں تمہارے مسائل کا حل موجود ہے، یہ فیصلہ کن کلام ہے اور کوئی مذاق کی شے نہیں ہے۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، اس قرآن میں تمہارے مسائل کا حل موجود ہے، یہ فیصلہ کن کلام ہے اور کوئی مذاق کی شے نہیں ہے۔ آج ہم بھی مسائل کا شکار ہیں، انفرادی زندگی میں بھی اجتماعی سطح پر بھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قرآن میں تمہارے مسائل کا حل موجود ہے۔ اللہ ہمیں اپنے کلام سے مزید تعلق مضبوط کرنے کی توفیق دے تاکہ ہمیں ہمارے مسائل کا صحیح تر حل میسر آ سکے۔ ناظرین کرام، حسب معمول سے پہلے اب آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ رکھنا چاہوں گا جن کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ سورۃ البقرہ آیات 40 سے 43 کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام فرمائی، اور تم پورا کرو مجھ سے کیے گئے عہد کو، میں پورا کروں گا تم سے کیے گئے عہد کو، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور ایمان لاؤ اس کتاب یعنی قرآن پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب یعنی تورات کی جو تمہارے پاس ہے، اور اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، اور نہ بیچو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں، اور مجھ ہی سے خوف رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور حق بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ناظرین کرام، ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ حسب معمول آگے بڑھتے ہیں اور ربط آیات کو جانتے ہیں۔ آج ربط آیات میں زیادہ ربط ہے جو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابتدائی 4 رکوعوں میں تمام انسانوں سے خطاب کا ذکر تھا۔ پہلے 4 رکوع مکمل ہو چکے البقرہ کے، تمام انسانوں سے خطاب تھا۔ اب بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو ہے، خاص ان کے تناظر میں گفتگو ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ پہلے انسانوں کے لیے عمومی نعمتوں کا ذکر تھا جو اللہ رب العالمین نے رب ہونے کے ناطے جن کا ذکر فرمایا۔ اب بنی اسرائیل پر کی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ ہے، یعنی انسانوں میں سے یہ خاص گروہ بنی اسرائیل کا، ان پر جو نعمت ہوئی ان کا ذکر ہے۔ پہلے خلافت عرضی کا بیان تھا، سارے انسانوں کے لیے ذمہ داری خلافت کی، اور اصلاً وہ اولاً دی گئی آدم علیہ السلام کو۔ اب بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر جن کی وجہ سے وہ خلافت سے معزول کیے گئے، ان سے جو اللہ نے خلافت کی ذمہ داری واپس لے لی، نمائندگی کی ذمہ داری واپس لے لی، وہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تھی، اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، کو زیادہ ربط آج ہمارے سامنے آیا اور مزید آتا رہے گا انشاءاللہ، مگر اب چلتے ہیں تعارف کی طرف کہ آج کن موضوعات پر گفتگو رہے گی۔ پہلی بات، بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب کا آغاز ہو رہا ہے اور بہت تفصیلی خطاب ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر بنی اسرائیل کے لیے دعوت پیش کی گئی ہے، ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ اور تیسری بات، بنی اسرائیل کے لیے ہدایات عطا کی گئیں، کیا باتیں ہیں جو ان کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں حق کی قبولیت میں، اس سے متعلقہ ہدایات ان کو عطا کی گئی ہیں۔ ناظرین کرام، ربط آیات اور تعارف کے بعد چلتے ہیں حسب معمول آیات کے تجزیے کی طرف۔ ایک ایک آیت میں کس موضوع پر گفتگو ہوگی، آئیے دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 40، بنی اسرائیل کو ان پر کی گئی نعمتوں کی یاد دہانی، جو جو نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آیت نمبر 41،
بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی دعوت. اور کس پر ایمان لانے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت. آیت نمبر 42 جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی مذمت ہے. آیت نمبر 43 جو کہ آخری آیت ہوگی آج کے مطالعے میں انشاءاللہ، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم. یہ تجزیہ ہے آج کی آیات کا. ان موضوعات کو ہم سمجھیں گے ایک ایک کر کے. آئیے آگے بات کو بڑھاتے ہیں اور آیت نمبر 40 سے اپنے مطالعے کو شروع کرتے ہیں. ارشاد ہوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. ترجمہ ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام فرمائی، اور تم پورا کرو مجھ سے کیے گئے عہد کو، میں پورا کروں گا تم سے کیے گئے عہد کو، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو. یہ ہے آیت نمبر 40 بنی اسرائیل سے خطاب کا آغاز. آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات، الفاظ بنی اسرائیل، بنی کہتے ہیں بیٹوں کو. اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. اچھا، اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ. نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کیجئے گا. ناظرین کرام، یہ ہبریو لینگویج ہے، عبرانی زبان ہے. عبرانی اور عربی یہ سسٹر لینگویجز کہلاتی ہیں. ہبریو میں، عبرانی زبان میں اسر کے معنی بندے کے ہوتے ہیں اور ایل کے معنی اللہ کے ہوتے ہیں. اسر بندہ اور ایل اللہ. تو اسرائیل کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا بندہ. عربی میں کیا کہیں گے؟ عبداللہ. اسرائیل اللہ کا بندہ، عربی میں کہیں گے عبداللہ. اور یہ لقب کس کا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. بنی اسرائیل کس کی اولاد ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی. یعقوب علیہ السلام کے ایک مشہور بیٹے، ان کا نام یاد ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے نام پر قرآن میں پوری ایک سورت بھی موجود ہے. کل 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے. ان 12 بیٹوں سے جو سلسلہ آگے چلا، اس سلسلے کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل. آگے یہود نصارہ سب اسی میں داخل ہیں. تو 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے، ان 12 بیٹوں سے جو نسل آگے چلی ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اسرائیل کس کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا. جی، بنی اسرائیل ہی میں یہود و نصارہ شامل ہیں. اچھا، اب یہ ذکر جو بنی اسرائیل کا آ رہا ہے، اس کی اہمیت ہمارے لیے کیا ہے؟ سابقہ امت بنی اسرائیل کا بیان ہماری سبق آموزی کے لیے ہے. کیا مطلب؟ ہم سے پہلے امت مسلمہ بنی اسرائیل تھے، انہوں نے کیا حرکتیں کی، کیا جرائم کیے جس کی وجہ سے ان کو خلافت سے معزول کیا گیا. یہ سب کچھ ہم مسلمانوں کی سبق آموزی کے لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے. پھر دیکھیے یہاں اللہ نے فرمایا کہ میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام فرمائی. ان انعامات کی تفصیل اگلی آیات میں ہے. آئندہ مطالعہ کریں گے. کتابیں عطا کی گئی، رسولوں کو بھیجا گیا، مادی نعمتیں بھی عطا ہوئیں، روحانی نعمتیں بھی عطا ہوئیں. ان سب کا بیان آگے تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو انعامات کی تفصیل اگلی آیات میں ہے. پھر اللہ نے کہا مجھ سے کیے گئے عہد کو پورا کرو. وہ عہد کیا تھا؟ عہد سے مراد تمام رسولوں، خصوصاً آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 کا حوالہ ہے. ناظرین کرام، سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 میں ذکر ہے جب تمہارے پاس رسول آئیں ان پر ایمان لانا، ان کا ساتھ دینا. تو بنی اسرائیل کو یہ وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے. یہ وعدہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے انہوں نے اپنی امت کو یاد دلایا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہود موجود ہیں، نصارہ موجود ہیں، خصوصاً یہود کا ذکر زیادہ ہے سورۃ البقرہ میں، ان کو بھی یہ عہد یاد دلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرتے رہو. بندوں کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. دنیا کی محبت آڑے آتی ہے، حق قبول کر لیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، مفادات ہم سے چھوٹ جائیں گے. یہ ڈر بندے کو ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ ہی سے ڈرتے رہو. اللہ ہمیں بھی اپنا ڈر عطا فرمائے اور بندوں کے ڈر سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ تفصیل کچھ زیادہ آ رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ آگے کئی رکوعوں میں بنی اسرائیل کا ذکر آنے والا ہے، اس لیے ابتدائی چند آیات میں گفتگو میں تشریح زیادہ آ رہی ہے تاکہ یہ باتیں ذہن نشیں ہو جائیں تو آئندہ کے مباحث کو سمجھنا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہوگا. بات آگے بڑھاتے ہیں اور آیت نمبر 41 کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں. آیت 41 سورۃ البقرہ. ارشاد ہوا
وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد ہوا اور ایمان لاؤ اس کتاب یعنی قرآن پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب یعنی تورات کی جو تمہارے پاس ہے، اور اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے نہ بنو اور نہ بیچو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں، اور مجھ ہی سے خوف رکھو۔ ناظرین کرام، بہت قیمتی ہدایت دی گئی ہے بنی اسرائیل کو۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، تورات کے بعد اب قرآن بھی اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ وہ کتاب تورات بھی اللہ ہی نے عطا کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی بنی اسرائیل کے لیے۔ اب قرآن بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے نازل فرمایا، اس پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ پھر ذکر آئے کہ قرآن تصدیق کرتا ہے نا پچھلی کتابوں کی اور تورات کی بھی، تو لکھا ہے کہ قرآن سابقہ کتب کی تعلیمات کی تصدیق اور حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت سے مراد کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن سچا کلام ہے اور اللہ کا آخری کلام ہے۔ یہ کلام بتاتا ہے کہ پچھلی کتابوں کے ماننے والوں نے اپنی کتابوں میں تحریف اور تبدیلی کر دی تھی۔ قرآن حکیم وہ جو تبدیلیاں ہو گئیں اور جو حق چھپا دیا گیا اس حق کو مبرہن کرتا ہے، واضح کرتا ہے اور سادہ الفاظ میں انسانیت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو پچھلی کتابوں میں جو اصل تعلیم تھی وہ تو لوگوں نے گڑبڑ کر دی، اس اصل تعلیم کو بھی قرآن پیش کرتا ہے اور اب حفاظت بھی کرتا ہے کہ اس کے اندر کسی باطل بات کو داخل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں ذکر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات بھی سابقہ کتب میں موجود ہیں۔ ان کو کہا جا رہا ہے اول کافر نہ بنو، خاص طور پر جو یہود کے علماء تھے وہ تو تورات کو پڑھتے تھے نا۔ اچھا، قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں رسول اللہ کی بشارات موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حوالہ نوٹ کیجئے گا ناظرین، امید ہے آپ بھی نوٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ الاعراف آیت 157، سورۃ الاعراف آیت 157 میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تورات میں بھی موجود اور انجیل میں بھی موجود۔ اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات کریں، تورات کی بات کریں، تو بک آف ڈیٹریانومی ہے، کتاب استثناء کہتے ہیں۔ بک آف ڈیٹریانومی کتاب استثناء، اس میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارات موجود ہیں۔ اور نیو ٹیسٹمنٹ کی بات کریں تو خواہ وہ گاسپل آف برناباس ہو، برناباس کی انجیل، یا میتھیو کی انجیل، متی کی انجیل ہو، ان کتابوں میں بھی آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود۔ پھر کبھی انشاءاللہ اور حوالے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، ان کو کہا جا رہا ہے اول کافر نہ بنو، تمہارے پاس بشارتیں موجود ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور کہا گیا جانتے بوجھتے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے روکا گیا ہے۔ یہ جانتے تھے۔ آگے سورۃ البقرہ میں اور ہم پڑھیں گے، قرآن ذکر کرتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یہ آیات بھی آگے سورۃ البقرہ میں انشاءاللہ تعالی آئیں گی۔ تو جانتے بوجھتے رد کر رہے ہیں، اس سے ان کو روکا گیا۔ مزید اہم بات یہاں پر جو آ رہی وہ یہ ہے کہ دوسروں کے کفر کا وبال بھی انہی پر آئے گا۔ یہ خاص طور پر ان کے علماء کی بات ہو رہی، ان کو تو کتابوں میں سب کچھ معلوم تھا نا۔ اب جانتے بوجھتے چھپائیں گے تو جو ان یہود کے علماء کے پیچھے چلنے والے ہوں گے وہ بھی حق سے محروم ہو جائیں گے، اور گویا اب جو لوگ حق سے محروم ہوں گے ان کی اس گمراہی کا وبال ان کتابوں کے جاننے والوں پر بھی آئے گا۔ اس سے بھی ان کو متنبہ کیا گیا۔ پھر یہ علماء یہود کا ذکر ہے۔ علماء یہود نے حب دنیا کی وجہ سے حق کو چھپایا۔ کہا گیا نا تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو، تو حب دنیا کی وجہ سے حق کو چھپایا۔ ان کے دماغ میں کیا بات آئی؟ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں تو ہماری جو معاشرے میں ایک سے ہے، ہماری جو ایک عزت ہے، ہمارا ایک مرتبہ اور مقام ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے آپ کو یاد ہے ابو جہل کے بارے میں ہم نے کیا سمجھا تھا کہ اگر میں ان کو مان لوں تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ یہی حسد علماء یہود میں پیدا ہوا اور یہ جیلسی ان کو لے ڈوبی، اور دنیا کی محبت اور اس کے چند ٹکوں کا فائدہ آڑے آ گیا حق کی قبولیت میں۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو میری آیات کو۔ لکھا ہے آگے
دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. کتنے ٹکے کما لو گے, کتنا مال و دولت جمع کر لو گے حق کو بیچ کر یا حق کو چھپا کر, لیکن جتنا بھی جمع کر لو آخرت کے مقابلے میں دنیا کا فائدہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ناظرین کرام, اس آیت کے اختتام پر بھی اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, مجھ ہی سے ڈرتے رہو. پچھلی آیت میں بھی اللہ نے اپنے ڈر کا ذکر کیا تھا, اس آیت میں بھی اللہ نے اپنے ڈر کا ذکر کیا. لکھا ہے حق کے انکار کی ایک اہم وجہ لوگوں کا خوف ہوتا ہے. بندہ لوگوں سے ڈرتا ہے اور حق قبول کرنے میں ذرا پس و پیش کرتا ہے, رک جاتا ہے, باز آ جاتا ہے یا دور ہو جاتا ہے اس سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. جو ایک اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اور جو ایک سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے. اور آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ البقرہ آیات 40 سے 43 کا. اب ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 42 سے. آئیے اپنے مطالعے کی طرف بڑھتے ہیں. ارشاد ہوا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ترجمہ ہے اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ. ناظرین کرام, بہت ہی ایک اور قیمتی ہدایت آ رہی ہے ہمارے سامنے. آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. دوسروں کو راہ حق سے روکنے کے دو طریقے ممکن ہیں. کتنے؟ دو طریقے. نمبر ایک, جو لوگ حق سے کچھ روشناس ہو جائیں, جان لیں, ان کے سامنے حق و باطل کو خلط ملط کر دیا جائے. تھوڑا بہت حق جن کے سامنے آ گیا تو اب حق کو ان کے سامنے خلط ملط کر دیا جائے تاکہ شبہات کا شکار ہو جائے, کنفیوژن کا شکار ہو جائیں. غور کیجئے گا, آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ناظرین کرام, ہمارے ہی میڈیا پر, ہم سے مراد معروف معنی میں جو میڈیا دستیاب ہے, اب اس پر اسلام کو ایک ڈیبیٹیبل ایشو بنا دیا جاتا ہے. کبھی پردے کے معاملات کے اوپر, کبھی میوزک کے نام کے اوپر. حد تو یہ کہ شراب کی حلال ہونے کے متعلق بھی ڈیبیٹ کرنا لوگوں نے شروع کروانا چاہیے, معاذ اللہ. تو پہلا ہتھ کنڈا کیا ہوتا ہے؟ حق کو گڈمٹ کیا جائے باطل کے ساتھ تاکہ لوگوں کے دماغوں میں شبہات پیدا کیے جائیں اور ان کو کنفیوز کر کے حق سے دور کیا جائے. دوسرا, جن لوگوں کو حق کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو ان کے سامنے حق ظاہر ہی نہ ہونے دیا جائے. جن لوگوں کو حق کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو ان کے سامنے حق ظاہر ہی نہ ہونے دیا جائے. تو کچھ سے تو علماء یہود نے چھپا کر رکھا, بتایا نہیں کہ آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں کتابوں میں موجود ہیں, اور جن کے سامنے کچھ ظاہر ہوا ان کے سامنے کچھ غلط ملط کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو روکا ہے. بنیادی بات کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں آگے. علماء یہود نے یہ دونوں رویے اختیار کیے اور لوگوں کو حق سے دور رکھنے کی کوششیں کی. آج پہلی بات بھی میں نے کہی, غلط ملط بھی کیا جاتا ہے, دین کی تعلیمات میں شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اور دین سے دور رکھنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. نصاب تعلیم کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات زندگی, قرآن حکیم اور احادیث کا حوالہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا, دین کے حوالے سے گفتگو نہ ہونے کے برابر ہے. ہاں الحمدللہ اس کیو ٹی وی پر بیٹھ کر ہم اللہ کے فضل و کرم سے جو گفتگو کر رہے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے وہ لاکھوں لوگوں تک جا رہی ہے. لیکن ناظرین کرام, اس پاکستان کے 70 سے زیادہ چینل اور مسلم ممالک کے سینکڑوں سے زیادہ چینل اگر سب اللہ کا خوف رکھ کر یہ کام شروع کر دے تو سوچئے کتنے بڑے پیمانے پر اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچ سکتا ہے. اللہ ہمیں قبول فرمائے اور مزید ہمیں بھی اور دیگر لوگوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال علماء یہود نے یہ دونوں رویے اختیار کی اور لوگوں کو حق سے دور رکھنے کی کوشش کی. وجہ کیا ہوئی؟ حب دنیا کی وجہ سے حق کا علم رکھنے والے دوسروں کے لیے حق سے دوری کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. دنیا کی محبت کی وجہ سے حق کا علم رکھنے والے دوسروں کے لیے حق سے دوری کا ذریعہ بنتے ہیں. ان علماء یہود کے پاس کتاب تو موجود تھی مگر دنیا کی محبت میں ڈوبے تو بشارتیں جو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھی ان کو چھپایا اور خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے. دوہرا گناہ ملے گا, خود گمراہ ہونے کا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا گناہ ملے گا. چنانچہ لکھا ہے کہ لوگوں کی گمراہی کا وبال حق سے روکنے والوں پر بھی آتا ہے. اللہ ہمیں ایسوں میں ہونے سے محفوظ رکھے اور ہمیں حق قبول کر کے, حق پر عمل کر کے, حق کا پرچار کرنے, حق کو ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, آج کے مطالعے کی آخری آیت, لیکن تشریح اس میں بھی انشاءاللہ زیادہ ہوگی. آیت نمبر 43 کا مطالعہ کرتے ہیں. بہت مشہور آیت ہم سب کے علم میں بھی ہوگی.
वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वरकअू मअ राकिईन। तर्जुमा समाअत फरमाइएगा। इरशाद हुआ और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्यों नाज़रीन, याद आ गई ना आयत, बहुत मशहूर आयत है। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। आइए बहुत सारी बात इसमें भी समझने की है, तशरीह की तरफ चलते हैं। ईमान की दावत के बाद इबादात का हुक्म। पहले इन लोगों को, बनी इसराइल को किस पर ईमान लाने की दावत दी जा रही है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ईमान के साथ अमल का मुतालबा भी तो हमारा दीन करता है ना। ईमान के साथ आमाल का भी तो मुतालबा आता है। तो अब ईमान की दावत के बाद इबादात का हुक्म। इबादात में से कितनी इबादात यहाँ पर आई? दो। कौन कौन सी? नमाज और ज़कात। नमाज और ज़कात। नाज़रीन किराम, आप भी हमारे साथ यकीनन होंगे। बात करते हैं इस हवाले से। जानी इबादत नमाज जमा माली इबादत ज़कात इज इक्वल टू इबादात। आज ये भी इक्वेशन समझने की कोशिश करते हैं। एक इक्वेशन हमने बहुत पहले समझी थी सूरह फातिहा में, मोहब्बत जमा इताअत इज इक्वल टू इबादत। नाज़रीन याद होगा आपको, मोहब्बत जमा इताअत इज इक्वल टू इबादत। आज क्या समझ रहे? जानी इबादत मिसाल नमाज, जमा माली इबादत मिसाल ज़कात इज इक्वल टू इबादत। अल्लाह ने कुछ इबादत वो रखी जो जानी इबादत कहलाती हैं, जिनमें जिस्म ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कुछ अल्लाह ने इबादत वो अता फरमाई जो माली इबादत कहलाती हैं, जिनमें माल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अच्छा, कोई ऐसी है कि जिसमें दोनों जमा हो जाती हूँ? जी फाद भाई, हज की इबादत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज की इबादत में जिस्म भी लगता है और माल भी लग रहा होता है। तो या तो जानी इबादत होती हैं जैसे कि नमाज, या माली इबादत होती हैं जैसे कि ज़कात, या इन दोनों का मजमुआ भी हुआ करता है। बात आगे बढ़ाते हैं। जान और माल दोनों के जरिए रब की इताअत ज़रूरी है। जान और माल दोनों के जरिए रब की इताअत ज़रूरी है। इसीलिए कुरान जान से जिहाद का हुक्म भी देता है और माल से जिहाद का हुक्म भी देता है। जिहाद को फिर तफसील से आइंदा समझेंगे वसी तर मानी में, लेकिन जान को भी लगाना है, माल को भी लगाना है रब की इताअत के लिए। और अहम बात, खौफे इलाही का न होना और हुब्बे माल कबूलियत हक में बहुत बड़ी रुकावट है। ये ज़रा समझने की ज़रूरत है। इन लोगों को क्या कहा गया था? अल्लाह ने कहा कि मुझसे डरते रहो। खौफ खुदा नहीं तो हक कबूल नहीं कर रहे, बल्कि हक के अंदर रुकावटें डाल रहे। दुनिया की मोहब्बत में डूबे तो अल्लाह की आयात जो बशारात लिए हुए थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनको इन्होंने छुपा कर रखा। तो दो रुकावटें हुई ना, अल्लाह का खौफ ना होना और माल की मोहब्बत का होना। ये दो बातें हक की कबूलियत में रुकावट बनती हैं। अब अगली बात समझ आ गई? दो रुकावटें, और दो रुकावटों को दूर करने के लिए दो इबादत दे दी गई। नाज़रीन किराम, दो रुकावटें, और इन दो रुकावटों को दूर करने के लिए अल्लाह ने दो इबादत अता फरमाई। अब इस तनाजुर में इन इबादत की अहमियत को जानते हैं। नमाज अल्लाह ताला की याद का जरिया है। सूरह तौहा आयत नंबर 14 नोट कीजिएगा। सूरह तौहा आयत नंबर 14, अक़ीमिस सलात लिज़िक्री। अल्लाह फरमाते नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। हर चंद घंटों बाद नमाज जिंदगी की मसरूफियात में से निकाल कर हमें अल्लाह के सामने खड़ा करती है और बार बार याद दहानी होती रहती है। सूरतुल फातिहा हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं तफसील से। तो नमाज अल्लाह ताला की याद का जरिया है। नमाज अल्लाह का खौफ भी दिल में पैदा करती है। जब हर मर्तबा नमाज में मालिकी यौमिद्दीन समझ के अदा करेंगे तो आखिरत याद आएगी कि नहीं? क्या मुमकिन है बंदा कहे कि अल्लाह बदले के दिन का मालिक है और बाहर जाके झूठ बोले, किसी का गिरबान पकड़े, किसी को कत्ल करे? इम्पॉसिबल। या तो नमाज में उसकी कमी है, नमाज में कमी नहीं, उस बंदे के नमाज के अदा करने में कमी है कि नमाज समझ कर अदा नहीं कर रहा। तो नमाज अल्लाह का खौफ भी दिल में पैदा करती है, और जब अल्लाह का खौफ दिल में होगा तो हक कबूल करना भी आसान, हक पर अमल करना भी आसान, हक का प्रचार करना भी आसान होगा। एक बात हो गई। दूसरी बात, हुब्बे माल, माल की मोहब्बत। ज़कात हुब्बे माल में कमी का जरिया है। ज़कात हुब्बे माल में कमी का जरिया है। नाज़रीन किराम नोट कीजिएगा एक मिसाल। बहता हुआ पानी पाक होता है ना, और अगर पानी खड़ा हो जाए तो फिर गंदा, और फिर वो जहर और पता नहीं उसमें बदबू आना शुरू होती है। पानी आता रहे जाता रहे पानी साफ रहेगा, पानी खड़ा होगा गंदा हो जाएगा। माल आता रहे जाता रहे दिल भी साफ रहेगा, माल भी पाक रहेगा। और माल आके जमा होता रहे होता रहे होता रहे तो दिल भी नापाक होगा और माल भी खराब हो जाएगा। ज़कात हुब्बे माल में कमी का जरिया है। अच्छा, अगली बात आई थी वरकाऊ
मार राकिईन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। एक तो रुकू है ना जो नमाज में हम करते हैं, आइए उसके मानी देखें। रुकू के मानी झुकने के हैं, सिर्फ नमाज में झुकना या पूरी जिंदगी में झुकना। अल्लाह खाली नमाज में हमारा माबूद थोड़ा ही है, अल्लाह तो 24 घंटे हमारा माबूद है। नमाज का रुकू तो याद दिलाता है तुम्हें रुकू में रहना, झुके रहना है अल्लाह के सामने। अब पूरी जिंदगी झुकने का तकादा और मुतालबा किया जा रहा है। हाँ, यहूद के हवाले से बात चल रही थी ना, तो खास तौर पर जिक्र ये है कि इनको भी कहा गया रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। क्यों? यहूद की नमाज में से रुकू खत्म हो गया था, इनकी नमाज में से रुकू खत्म हो गया था, तो उसकी तरफ भी इनको तवज्जो दिलाई, क्योंकि कुरान पिछली किताब की तालीमात को वाज़ेह तौर पर बयान कर रहा है, तो जो इनमें गलती आ गई उसकी कुरान इस्लाह भी कर रहा है। अच्छा, जिक्र आ चुका, पूरी जिंदगी में अल्लाह के हुक्म के सामने झुकना मकसूद है। नमाज उस पूरी जिंदगी के झुकने के लिए याद दहानी कराती, जैसे थोड़ी देर पहले हमने समझने की कोशिश की। और रुकू अकेले अकेले नहीं करना, वरकऊ मआ राकिईन, नमाज बा जमात की तरफ भी इशारा है, बा जमात नमाज अदा करनी है, मर्दों के लिए जमात की पाबंदी लाजिम करार दी गई है। हाँ, एक और मफहूम भी, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्तिमाइयत में शमूलियत की दावत दी जा रही है। ए बनी इसराइल, अब आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, बनी इसराइल माजूल कर दिए गए खिलाफत से, उम्मत वाली जिम्मेदारी से। अब इस उम्मत की इज्तिमाइयत में तुम्हें शामिल होना है, ये दावत भी बनी इसराइल के लोगों को दे दी गई है। नाज़रीन किराम, एक और अहम नुक्ता वो है इज्तिमाइयत की अहमियत के हवाले से, आइए उसको समझते हैं। इज्तिमाई ज़िंदगी और नेक माहौल बंदे के लिए कबूलियत हक़ और उस पर कायम रहने का ज़रिया होता है। दोबारा, इज्तिमाई ज़िंदगी और नेक माहौल बंदे के लिए कबूलियत हक़ और उस पर कायम रहने का ज़रिया होता है। इंग्लिश में कहते हैं ना, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स वाली बात है, इंसान सोबत से पहचाना जाता है। तो अगर हम अच्छे माहौल में होंगे, हक कबूल भी करना आसान, अमल करना भी इंशाअल्लाह ताला आसान हो जाएगा। तो अच्छे माहौल से जुड़ने की तरफ, नेक माहौल से जुड़ने की तरफ भी हमें तवज्जो दिलाई गई है। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह 4 आयतें आज हमने समझी, सूरतुल बकरा आयात 40 से 43, तशरीह भी हमारे सामने आई। एक सेगमेंट हमारा मुख्तसर सा होता है कुरानी मालूमात का, उस पर बात करते हैं, फिर इंशाअल्लाह सवालात लेते हैं। पहली बात जो इस वक्त कुरानी मालूमात में आपके सामने रख रहे हैं सवालात से पहले, वो ये है, कुरान करीम का बुनियादी और असल मौजू हिदायत है। ये बात कुरान में वाज़ेह है। सूरतुल बकरा के शुरू में हुदल लिल मुत्तकीन के अल्फाज आते, मुत्तकीन के लिए हिदायत। सूरतुल बकरा ही में आयत नंबर 185 है, हुदल लिन्नास, सारे इंसानों के लिए हिदायत है। ये बात क्यों बयान की जा रही है? इसलिए कि कुरान ने बयान की। आज लोग कुरान से कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स ज़्यादा निकालना चाहते हैं, कोई तारीख़ के हक़ाइक़ को ज़्यादा निकालना चाहता है, कोई वज़ाइफ की तलाश में भी रहता है। ये बातें अपनी जगह बजा, लेकिन अहम तरीन प्राइमरीली जो कुरान का असल मकसद है वो हिदायत और इंसानों की हिदायत। इसी की दुआ सूरतुल फातिहा में हम करते, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। तो बकिया जो गोशे या बकिया जिस तनाजुर में या जिन जिन तनाजुर में कुरान पर गौर होता है वो बजा, लेकिन बालतर मामला क्या रहे, कुरान इट्स अ बुक ऑफ गाइडेंस, ये हिदायत की किताब है। हिदायत हमें हासिल करनी है, बकिया बातें उसके ताबे रखना होंगी। नाज़रीन किराम, सवालात की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्या आज भी कुछ सवालात हमारे नौजवान साथियों के जहनों में हैं। जी, सबसे पहला सवाल, जी फाद भाई। मेरा सवाल ये है कि नमाज की अदायगी जमात के साथ, उसकी अहमियत और वाज़े कर दे, और वाज़े कर दें। माशाअल्लाह जी, बहुत प्यारी बात आई कि नमाज बा जमात उसकी अहमियत को और ज़्यादा वाज़े कर दें। एक बात तो आ ही गई, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का बयान मुख्तलिफ एतबारात से उलमा ने किया। एक तकसीम होती है सुनन हुदा की। सुनन हुदा वो सुन्नतें हैं जिनको कायम करना लाजिम है, और मसाजिद का इंतज़ाम, नमाज बा जमात का इंतज़ाम हो, ये सुनन हुदा में से कि ये करना उम्मत पर लाजिम किया गया। उम्मत के मर्दों के लिए जमात की पाबंदी को लाजिम किया गया। जमात से नमाज अदा करे बंदा तो 27 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है इनफरादी तौर पर नमाज अदा करने के मुकाबले में। और अहादीस में यहाँ तक आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा जी चाहता है कि उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो बिला वजह घर में बैठे रहते हैं और जमात की नमाज में नहीं आते। फहद भाई काफ़ी है। अल्लाह ताला हम सबको मर्दों पर जमात की पाबंदी लाजिम की गई, बा जमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जी आबिद, आपका सवाल।
جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسا آج بنی اسرائیل کا ذکر ہے، کیا بنی اسرائیل سے صرف یہودی مراد ہیں؟ ماشاءاللہ ایک اچھا سوال آیا جس کی طرف اشارہ ہماری گفتگو میں بھی آیا، لیکن اچھا ہے کہ اور کلیئرٹی آ جائے. کیا بنی اسرائیل سے مراد صرف یہود ہی ہیں؟ نہیں. اچھا اسرائیل کس کا لقب؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جن میں مشہور ہے یوسف علیہ السلام، ان 12 بیٹوں سے جو نسلیں آگے چلیں ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل. انہی میں موسیٰ علیہ السلام بھی آئے ہیں اور انہی میں آگے جا کر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تورات ملی، تب یہ امت بنائے گئے. کون؟ بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل کے آخری رسول کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. یہ تو کلیئرٹی ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے آگے یہودی قرار پائے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے آگے چل کر عیسائی یا نصرانی قرار پائے. تو چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہوں، ہیں یہ سب کے سب کس میں؟ بنی اسرائیل میں شامل. کلیئر؟ الحمدللہ. جی کاظم بھائی آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ کہا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی میری آیات کو کچھ قیمت کے باعث نہ بیچو. تو کیا بنی اسرائیل اس طرح اللہ تعالیٰ کی آیات بیچا کرتے تھے، اور اگر ہاں تو پھر اس کی صورت کیا ہوتی تھی؟ ماشاءاللہ بہت قیمتی سوال آیا. ہو سکتا ہے کہ کنفیوژن ہو کہ مارکیٹ میں کہ بیٹھ جاتے ہوں، سیل آؤٹ کرتے ہوں. قطعاً ایسا نہیں ہے. کہا گیا کہ تھوڑی قیمت کے عوض میری آیات کو نہ بیچو. کیا مطلب؟ انہوں نے یہ محسوس کیا، بنی اسرائیل کے علماء نے، یہود کے علماء نے، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی، پھر لوگ ہمارے پیچھے تو نہیں چلیں گے، اور جب لوگ ہمارے پیچھے نہیں چلیں گے تو ہمارے یہ جبے قبے سب ختم ہو جائیں گے، ہمیں پیسے نہیں ملیں گے، چڑھاوے اور نذرانے نہیں ملیں گے، ہماری مٹھیاں گرم نہیں ہوں گی، ہمارے تو مال کا مسئلہ ہو جائے گا، ہم تو اکنامک کرائسس میں آ جائیں گے. یہ دنیا جو ان کو جاتے ہوئے نظر آئی تو اس دنیا کی محبت کی وجہ سے انہوں نے حق کو چھپایا. دنیا کی محبت کی وجہ سے حق کو چھپایا. اس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بیچ ڈالا. اس کی صورت آج بھی تو ہو سکتی ہے. ہم اللہ کی کتاب اور اللہ کی آیات کے مقابلے میں اگر دنیا کو ترجیح دیں تو مطلب کیا ہوا؟ ہم نے اللہ کی آیات کو ایک طرف رکھ دیا. آج کیا امت سود خوری میں مبتلا کچھ لوگ نہیں، زنا کے اندر مبتلا نہیں، شراب کے اندر مبتلا نہیں، شراب بیچنے والے نہیں، استغفر اللہ، یہ جو کام کر رہے ہیں منشیات بیچنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ اللہ کی آیات کا مذاق ہی تو اڑا رہے ہیں، نافرمانی تو کر رہے ہیں. یعنی دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کے مال و اسباب کی خاطر اگر اللہ کی آیات کو فراموش کیا جا رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی آیات کو بیچ ڈالنے کے مترادف ہوگا. سخت بات کہی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے. ناظرین کرام، سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. آخری مختصر سیگمنٹس کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے حاصل مطالعہ کیا کچھ آج ہم نے سمجھا. پہلی بات، بنی اسرائیل کے حوالے سے تمہیدی گفتگو کا بیان، یہ ہمارے سامنے آیا الحمدللہ. نمبر 2، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت کی دعوت دی گئی. نمبر 3، اللہ کا خوف نہ ہونا اور حب مال قبول حق میں رکاوٹ بنتے ہیں. نماز خوف الہی کے حصول اور زکوٰۃ حب مال میں کمی کا ذریعہ ہے. آئیے اس کے بعد چلتے ہیں جائزہ لینے کی طرف. میں بھی، یہ ہمارے نوجوان ساتھی بھی اور ہم سب اپنا جائزہ لیں. نمبر 1، کیا ہم دنیا کی محبت کے فتنے کا احساس رکھتے ہیں؟ یہود کے علماء ہی تو تھے نا، علم رکھنے والے تھے، ڈوب گئے نا دنیا کی محبت میں. تو کیا ہمیں خطرہ نہیں؟ کیا ہم محسوس کرتے ہیں دنیا کے فتنے کو، دنیا کی محبت کے فتنے کو، اور چوکنا رہتے ہیں کہ کہیں ہم دنیا میں ڈوب نہ جائیں؟ آپ کو اور مجھے سوچنا چاہیے. نمبر 2، کیا دنیاوی مفادات ہمارے لیے قبول حق اور اس پر عمل میں رکاوٹ تو نہیں؟ میں نے 2-3 مثالیں سود و شراب کے حوالے سے دے دی. باقی ہم خود سوچیں، کیوں ہم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں؟ کیوں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرتے، فراموش کرتے؟ کیا دنیا کے مفادات کی وجہ سے؟ کتنی دنیا بنا لیں گے، کچھ نہیں. کل اللہ کے ہاں جائیں گے، اعمال کے سوا ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا. تیسری بات، کیا ہم پابندی سے نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوشش کرتے؟ ناظرین کرام، جمعے کی نماز نہیں، روزانہ 5 وقت کی نماز مقرر اوقات میں، اور زکوٰۃ صحیح طرح حساب کتاب کر کے جو کیلکولیٹ کی جائے. کیا ہم پابندی سے نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں؟ آخری سوال، کیا ہم نماز با جماعت کی طرح دینی ماحول میں جڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ مسجد میں شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہوئے صفیں بنا لیں، اس کے بعد بھی کوئی اجتماعیت ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد بھی ہم جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں دینی اجتماعیت کے اندر؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. آخری 2 باتیں، گزشتہ سوال کا جواب آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. سوال ہم نے یہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں عموماً کن صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے؟ نماز جمعہ میں جواب ہے
सूरह कौफ पारा नंबर 26, सूरतुल जुमा और सूरतुल मुनाफिकून एक एक रकत में पारा 28, और सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया एक एक रकत में पारा 30। तो सूरह कौफ, जुमा और मुनाफिकून, आला और गाशिया, ये सूरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जुमा में तिलावत फरमाते थे। जुमे का मामला हफ्तेवार बुनियादों पर होता है, सालाना मामला ईद के हवाले से होता है। उसी निस्बत से आज का सवाल जो आपकी खिदमत में रख रहे हैं वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद में उमूमन किन सूरतों की तिलावत फरमाते थे। अगले प्रोग्राम में इसका जवाब पेश करेंगे। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। नाज़रीन किराम इजाज़त चाहेंगे, इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।